نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المؤمن ہمارے سامنے ہے اور آج ہم آیت نمبر 51 سے 85 تک کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ المؤمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اور اپنی شانیں بیان فرمائیں اور پھر ان شانوں اور ان صفات کے اظہار کے لیے مضامین ذکر فرمائے، کچھ واقعات کا ذکر فرمایا۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ پورے قرآن مجید میں بلکہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کا اظہار ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اپنی معرفت ہمیں عطا فرمائی اور اپنی توحید ہم سے منوائی۔ اللہ اپنا آپ منوانا چاہتا ہے اور یہ اسی کی شان ہے۔ فرمایا کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ یقیناً ہم رسولوں کی، اپنے رسولوں کی اور جو ہم پر ایمان لانے والے ہیں اور ہمارا کام کر رہے ہیں ان کی ہم مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی ہم مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اس میں اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ سمجھایا، اپنے رسولوں کو یہ بتایا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تمہیں اپنا دین دے کر بے سہارا چھوڑ دیا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، رسولوں کے ساتھ بھی ہیں، اور جو لوگ ان پر ایمان لا کر، ان کی باتیں سن کر ہم پہ ایمان لاتے ہیں اور ہمارے دین کا کام کرتے ہیں، ہم ان کی بھی نصرت کیا کرتے ہیں، دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے۔ اب یہ دنیا میں نصرت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی یہ نصرت اس انداز میں ہوتی ہے کہ سیاسی غلبہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، حکومت بھی مل جاتی ہے، اور کبھی یہ نصرت اخلاقی اور کردار کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ مخالف بھی یہ سمجھتا ہے، مانتا ہے کہ ایسے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے، خواہ وہ نہ مانے لیکن اخلاقی طور پر ان کے کردار سے وہ مرعوب رہتے ہیں۔ اسی طرح کبھی نصرت حجت کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، اپنے مومنین کو ایسی حجت، ایسی دلیل عطا فرماتا ہے کہ دشمن جواب نہیں دے سکتا اور دل ہی دل میں شکست کھا چکا ہوتا ہے۔ دنیاوی مفادات کی وجہ سے خواہ اسے تسلیم نہ کرے، قبول نہ کرے، لیکن اس کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ بات یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس رنگ میں چاہے، جس دور میں، جس رنگ میں چاہے مدد فرماتا ہے۔ مومن بے سہارا نہیں رہتا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ فرمایا کہ آخرت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی، ان پر لعنت پڑے گی اور برا ٹھکانہ انہیں دیا جائے گا۔ یہ آیات دراصل اللہ کی شان العزیز کا بیان ہے۔ وہ چونکہ عزت والا ہے، غلبے والا ہے، تو خود غالب ہے، اپنے رسولوں کو اور اپنے ماننے والوں کو بھی غلبہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الہدیٰ عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ یہ کتاب ایسی ہے جو سراپا ہدایت ہے اور اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، یعنی وہ لوگ، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں تھی، آج اگر وہ بھٹکے ہوئے ہیں تو اس سبب سے نہیں ہے کہ ان کے پاس ہدایت نہیں تھی اور انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت اور نصیحت
کا اثر اسی پر ہوتا ہے کہ جو عقل استعمال کرے، اولو الالباب ہوں، عقل مند ہوں۔ تو اصل میں خرابی خود ان کے اندر ہے کہ انہیں ہم نے کتاب کا وارث بنایا، لیکن افسوس کہ انہوں نے کتاب کی قدر نہیں کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے رہے۔ اس میں ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ تمہارے پاس بھی ایک عظیم الشان کتاب موجود ہے جو سراپا ہدایت ہے، نصیحت ہے، تمہیں چاہیے کہ اس پر کان دھرو اور اس کی پیروی کرو۔ فصبر، آپ صبر کیجئے، یعنی جس دین کی تبلیغ، جو دین آپ کو دیا گیا ہے اس پر ڈٹے رہیے اور اس راہ میں آنے والی مخالفتوں کو برداشت کیجئے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ نصرت کا وعدہ بھی سچا ہے، قیامت کا وعدہ بھی سچا ہے۔ اور آپ اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہیے۔ ہر آدمی اپنے اپنے درجے میں اپنی شان کے مطابق کوتاہ ہوتا ہے۔ اللہ کی عظمت اور اس کی عبادت کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا گیا کہ تبلیغ کا کام بھی کرو اور اللہ سے استغفار بھی کرتے رہو کہ ہم نے تیرے دین کا حق نہیں ادا کر پائے۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، صبح بھی اور شام بھی۔ صبح و شام کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو اور اس کی تسبیح اور تحمید کرو۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بغیر کسی دلیل کے اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا، کیوں فرمایا، کیسے فرمایا، کیسا یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ جھگڑے آپ اپنے دور کے اندر، موجودہ دور میں بہت دیکھیں گے۔ یہ جو لبرلز کہلوانے والے لوگ اور اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے لوگ، ان کی باتیں سنیں اور پڑھیں تو اندازہ ہو کہ یہ قرآن کیا بات کہہ رہا ہے، کہ جو اور ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، صرف وہم ہوتے ہیں، عقل کی بات بھی نہیں ہوتی، صرف وہم ہوتے ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں جن کو وہ دلیل کے نام پر پیش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کبر ہے، ان کے دلوں میں کبر ہے، بڑائی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ، ہم اتنے پڑھے لکھے، اتنے متمدن، اتنے ترقی یافتہ، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم 1400 سال پہلے نازل ہوئی کتاب کی پیروی کریں اور رسول کی بات مانیں؟ معاذ اللہ، یہ کبر ہوتا ہے دل کے اندر۔ فرمایا کہ لیکن یہ کبر ایسا ہے کہ ماہم ببالغی، اس کو وہ پہنچ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، لیکن کوئی بڑا ہو ذرا غور تو کرو کہ تم ہو کیا، اپنی ابتدا پہ غور کرو، اپنی انتہا پہ غور کرو۔ یہ درمیان میں کچھ تمہیں جو وقت مل گیا جس پہ اتنی اچھل کود کر رہے ہو، تم بڑے ہو نہیں سکتے۔ بڑی ذات وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ فاستعذ باللہ، بس اللہ سے، اللہ کی پناہ میں آ جا کہ شیطان کے حملوں سے اور جو اس دنیا میں شیطان کے ایجنٹ بن چکے ہیں ان کے حملوں سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ یقیناً اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، تمہاری بات سنے گا، تمہیں پناہ دے گا اور تمہارے حال کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے سمیع اور بصیر ہونے پر یقین ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ قیامت میں ہم دوبارہ کہاں پیدا ہوں گے، یہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے۔ یہ چھوٹی سی مخلوق اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے۔ ذرا سوچو کہ جس نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی، اس زمانے میں جو کچھ ڈسکور ہو رہا ہے کہ کتنی وسیع کائنات ہے، ہم تو ایک ذرہ ہیں اس پوری کائنات کے اندر، ایک ذرہ ہے۔ اب تک انسان جو کچھ دریافت کر چکا، اس کے مطابق ہم پوری کائنات میں صرف ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، معمولی سا، اور خود انسان
یہ ایک چھوٹی سی مخلوق، چھوٹی سی، جیسے ہمارے لیے یہ چیونٹی ہے، اس پوری کائنات میں دیکھیں تو انسان بھی ایک چھوٹی سی چیونٹی ہے، چیونٹی کے برابر اس کا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا چیونٹی کو پر لگ گئے، تو یہ انسان کو تھوڑا سا علم حاصل ہوا، عقل نے کام کرنا شروع کیا، تو یہ اوڑنا شروع ہوا اور کہا کہ میں تو خدا سے بھی بڑا، جیسا کہ اسی سورہ میں اس سے پہلے فرعون کا حال مذکور ہو چکا کہ اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حامان میرے لیے ایک ٹاور بنواؤ، میں اس پہ چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے اس کا خدا۔ تو فرمایا یہ اس کائنات کا بنانا انسانوں کے بنانے سے بہت بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ اسے جانتے نہیں، اسے سمجھتے نہیں۔ ذرا غور کریں تو تب انہیں پتہ چلے۔ یاد رکھو کہ نابینا اور بینا برابر نہیں ہوتے، اسی طرح مومن صالح اور بدکار گناہگار یہ بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب اخلاقی طور پر برابر نہیں، کردار میں برابر نہیں، اور اپنے ظاہر میں وہ برابر نہیں ہے جس کو کہ تم بھی سمجھتے ہو، تو آخرت میں ان کا انجام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تتذکرون، بہت کم تم دھیان دیتے ہو، بہت کم تم سوچتے ہو۔ یعنی اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ سورت کے شروع میں فرمایا تھا الیہ المصیر، لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ فرمایا کہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً وہ گھڑی جس گھڑی کا سب انتظار کر رہے ہیں وہ آنے والی ہے، اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں مانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا اینڈ موت پر ہو جائے گا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم نے انسان کو، اس پوری کائنات کو ایک خاص مقصد تک پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہم کریں گے۔ فرمایا تھا کہ رب بڑا فضل والا ہے، انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے رب کا فرمان ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ پوری کروں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب قبولیت کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، کبھی تو یہ کہ جو انسان نے مانگا انسان کو مل گیا، انسان اسے سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا تھا وہ نہیں ملا، لیکن تقدیر میں اس کے لیے کوئی بڑی بیماری لکھی ہوئی تھی، اللہ نے وہ بیماری اس دعا کی برکت سے ٹال دی۔ مانگا تھا 1,00,000 روپیہ، بیماری آنے والی تھی جس پر خرچ ہوتا 10,00,000 روپیہ، اللہ نے وہ بیماری ٹال دی۔ مانگا تو 1,00,000 تھا اور مل گیا اسے 10,00,000، لیکن اسے خیال نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو مانگا تھا وہ نہیں ملتا، اس کی دعا محفوظ رہتی ہے، کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی، دعا محفوظ رہتی ہے، آخرت میں اللہ اس سے کہیں بہتر عطا فرمائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو بہت سی نعمتیں ملیں گی تو کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تو اتنے اعمال نہیں کیے تھے، یہ کن باتوں کی جزا مل رہی ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے، کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں مانگا تھا، یہ نہیں مانگا تھا، یہ نہیں مانگا؟ ہاں یا اللہ، میں نے مانگا تو تھا، میں نے تمہیں دنیا میں نہیں دیا، آج میں تمہیں تمہاری دعاؤں کا صلہ دے رہا ہوں۔ اس وقت بندہ آرزو کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی، آج مجھے سب کچھ مل جاتا۔ دنیا میں تو جو ملتا ہے فانی ہے، اور اس میں ہزاروں خطرات بھی ہیں، اور آخرت میں جو ملے گا وہ غیر فانی ہے اور اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ
میری عبادت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، عن قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس لیے اللہ کی عبادت سے، اس کی بندگی سے انسان کو کبھی بیزار نہیں ہونا چاہیے، اس کا انجام وہ جہنم ہے۔ اور یہاں دیکھیے کہ اس آیہ کریمہ کے پہلے جملے میں اللہ نے فرمایا تھا مجھ سے دعا کرو، دوسرے جملے میں فرمایا کہ جو میری عبادت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اب یہاں ذکر تو چل رہا ہے دعا کا، لیکن فرمایا کہ میری عبادت سے، یعنی مجھ سے مانگنے میں جو عار کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو پہلے جملے میں دعا کا لفظ اور دوسرے جملے میں اسی کے لیے عبادت کا لفظ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا عین عبادت ہے، دعا عین عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں اس کا حاصل تو اللہ سے مانگنا ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ نے جس وقت میں جو عبادت لکھ دی وہ عبادت انسان بجا لائے، اللہ اپنے بندوں کی حاجتوں کو جانتا ہے، وہ خود پورا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں دعا نظر نہیں آتی، ہم دعا یہی سمجھتے ہیں نا کہ یا اللہ یہ عطا فرما دے، یہ میرا کام پورا فرما دے، لیکن دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے عرفات میں اس سے افضل دعا نہیں کی، اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس پوری تحمید میں آپ کو ان معنوں میں دعا کا کوئی جملہ نظر نہیں آتا جن معنوں میں ہم دعا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی مانگ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے، اس کی توحید کا اقرار ہے۔ لیکن فرمایا یہ سب سے افضل دعا میری بھی اور انبیاء کی، اس لیے کہ جب اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس کی توحید کا اقرار کیا جاتا ہے، تو اللہ اپنے بندوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کو خود جانتا ہے۔ جب انسان اس کے لیے ہم سرا ہوتا ہے، وہ بندوں کی دعا اور اس کی ضرورتیں وہ خود بخود پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سب سے افضل دعا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام، آسمانی نظام اور زمینی نظام، اور خود انسان کی تخلیق کا ذکر فرما کے توحید پہ استدلال فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی توحید تھی، پھر درمیان میں آخرت کا ذکر آیا، اب پھر توحید ہی بیان ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے رات کا ذکر ہے۔ یہ رات جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، اور یہ دن جو روشن ہے جس میں تم اپنے لیے کام کاج کرتے ہو، اس کا بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ تو جس اللہ نے یہ سب کچھ کیا اسی کو مانو، اسی کو مانو۔ یقیناً اللہ انسانوں پر فضل کرتا ہے، بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ شکر نہیں کرتے یعنی صرف اللہ کو نہیں مانتے، غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ یہاں شکر توحید کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ کی، یعنی اللہ کی نعمتوں پر شکر، اس کا تقاضا ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ ان آیات میں خاص طور پر اللہ کی شان ربوبیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، یہ فطرت میں ہے۔ اسی لیے والدین کو بھی اللہ نے ان کی شان تربیت کے حوالے سے دعا کرنے کا حکم دیا کہ وہ تمہارے مربی ہیں، اور سب سے بڑا مربی، پالنے والا وہ تو اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے
کہ تم کیسے ہو، کھاتے تم اس کا ہو اور گاتے تم کسی اور کا ہو؟ یہ نہیں، یہ اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا خالق۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر سے بہکائے جاتے ہو؟ کیا ہوتا ہے تمہیں؟ وہ چیزیں جو تم آپس میں سمجھتے ہو، ایک دوسرے کی مانتے ہو، جب اللہ کے بارے میں وہی چیز آتی ہے تو تم کدھر سے بہک جاتے ہو؟ اسی طرح بہکائے گئے جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی اصل بہکنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں پر غور نہیں کیا۔ اگر اللہ کی آیتوں پر غور کرتے، قرآن میں فکر کرتے، تو وہ بھٹکنے نہ پاتے۔ پھر فرمایا کہ زمین کو دیکھو، اس زمین کو تمہارے لیے جائے قرار اللہ نے بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت اللہ نے بنایا، اور تمہاری صورتیں اللہ نے بنائیں۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور کتنی حسین صورتیں بنائیں، کتنی حسین صورتیں بنائیں، اور پھر تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ زمین اور آسمان تمہارے رہنے کے لیے، اور تمہاری صورت گری، اور پھر تمہارا رزق۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، بس اسی کو اپنا رب مانو اور اسی کو اپنا خدا جانو۔ فتبارک اللہ رب العالمین، سو بابرکت ہے اللہ جو سب جہانوں کا رب ہے، صرف تمہارا نہیں، سب جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی، وہی زندہ ہے، وہی زندہ ہے، یعنی حقیقی زندہ وہ صرف اللہ ہے۔ ہماری زندگی کسی غیر کی محتاج ہے، اس کے لیے سبب چاہیے۔ اللہ از خود زندہ ہے، اور ہم زندہ ہیں، یا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ایک حد تک وہ زندہ ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ جب سب پر فنا آ جائے گی، ہم بھی مر جائیں گے، لیکن اللہ ایسا الحی ہے، ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی فنا نہیں ہے، از خود زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ فرمایا کہ وہی زندہ ہے، اس لیے لا الہ الا ہو، اس کے سوا الہ بھی کوئی نہیں۔ جو فانی ہو جائے، مر جائے، جو اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں دوسرے کا محتاج ہو، نہ خود موجود ہو سکے، نہ خود باقی رہ سکے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو جو الحی ہے وہی یہ حق رکھتا ہے کہ اسے الہ مانا جائے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سو اسی کو پکارو، اسی سے دعا کرو، اور اس شان کے ساتھ کہ تمہاری بندگی اور تمہاری دعا خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی طرح کا شرک نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، ان تمام چیزوں سے ثابت ہو گیا کہ ہر طرح کی تعریف اور ہر عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے جو رب العالمین ہے۔ فرما دیجئے کہ مجھے تو روک دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ ہماری کچھ بات مان لیں، کمپرومائز کر لیں۔ فرما دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا تم جن جن کو پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں، انہیں اپنا معبود مانوں۔ میرے پاس تو روشن دلیلیں آ چکی ہیں، روشن اور کھلی دلیلیں، کھلے نشانات آ چکے میرے رب کی طرف سے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے جھک جاؤں۔ مجھے تو یہ حکم ملا ہے، لہٰذا میں اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہوں، تمہاری بات میں نہیں مان۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید پر کسی سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا، توحید پر۔ اور یہ صرف انہی معنوں میں نہیں ہے کہ جن کو پرانے زمانے میں لوگ خدا مانتے تھے، کہ ہم لات کو نہیں مانتے، منات کو نہیں مانتے، عزا اور حبل کو ہم نہیں مانتے۔ ہمارے دور کے خدا کچھ اور طرح کے ہیں۔ ہم نے دولت کو خدا بنا رکھا، ہم نے شہرت کو خدا بنا لیا، ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا سمجھا ہوا ہے۔ تو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ان میں یہ جو موجودہ خدا ہیں ان کی بھی نفی کرنی پڑتی ہے،
جن کو اللہ کے مقابل بنا لیا جائے اور اللہ کا حکم چھوڑ کر ان کی بات مانی جائے، وہ بھی خدا ہی بن جاتے ہیں۔ ان تمام خداؤں کی نفی ہے، صرف ایک اللہ کو ماننا ہے۔ آسمانی اور زمینی نظام کے بعد انسان خود اب انسان کو اس کی تخلیق کی جانب متوجہ فرما رہا کہ اپنے اوپر بھی ذرا غور کر کہ تو اصل میں ہے کیا۔ وہی اللہ ہے، وہی ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی مٹی کو ایک پانی کے قطرے کی شکل دی، ثم من علقۃ، پھر وہی پانی کا قطرہ اس کو خون کا ایک لوتھڑا بنا دیا، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تمہیں اس دنیا میں لاتا ہے اور تم بچے ہوتے ہو، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر وہ اللہ تمہیں باقی رکھتا ہے، مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، انسان جوان ہوتا ہے، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تمہیں اور عمر دیتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ، بوڑھے ہو جاؤ۔ تو مٹی سے لے کر اس بڑھاپے تک اپنی زندگی کے تمام ادوار پر غور کرو، اور پھر یہ دیکھو کہ کچھ ایسے ہیں جو اس سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، بچپن ہی میں فوت ہو گئے، جوانی کو نہیں پہنچے، تو جوانی میں فوت ہو گئے، بڑھاپے کو نہیں پہنچے، پہلے وفات پا جاتے ہیں۔ اور کچھ کو اللہ مہلت دیتا ہے، لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، کہ وہ مدت مقرر، وقت مقرر کو پہنچے۔ اللہ نے جس کے لیے جتنا وقت لکھا، جتنی عمر لکھی ہے، اس عمر کو پہنچتے ہیں، جوانی یا بڑھاپا۔ فرمایا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور یہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ تم سوچو، عقل کرو، سوچو، یعنی یہ سوچو کہ یہ جو تم پر اتنے دور گزرے، مٹی سے لے کر بڑھاپے تک، تو ممکن ہے کہ ایک دور تم پر اور بھی آئے۔ جب اتنے دور تم پر گزر گئے، اتنے حالات تم پر آ گئے، تو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک دور آنے والا ہے کہ مرنے کے بعد پھر جینا ہے، مرنے کے بعد پھر جینا ہے، وہ دور بھی تم پر آنے والا ہے۔ تو سوچو، جب اتنے دور تم پر آ گئے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دور اور بھی آئے، اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ مان لو کہ آخرت ہوگی، قیامت آئے گی اور ہم نے دوبارہ جی اٹھنا ہے، اس کو مان لو۔ وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہی تو ہے تمہاری زندگی اور موت جس کے قبضے میں ہے، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے ہو، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی اس کے لیے محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی کسی چیز کو بنانے میں، بس وہ تو اتنا کہتا ہے ہو، کون، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ارادہ چاہیے۔ تو اس لیے ذہن میں یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ ارے جب تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں بنا دیا، اب دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ دوبارہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے، صرف اسے ارادہ کرنے کی دیر، پوری کائنات پھر دوبارہ بنا سکتا ہے۔ ارشاد ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، انا یصرفون، کہاں سے وہ پھرائے جاتے ہیں، ان کی عقل کیسے جواب دی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے الکتاب کو جھٹلایا۔ سورت کے شروع میں فرمایا تھا نا کہ تنزیل الکتاب، کہ یہ کتاب، یہ سورت اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس الکتاب کو جھٹلاتے ہیں اور ان احکام کو جھٹلاتے ہیں جو احکام دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ فسوف یعلمون، بہت جلد یہ جان لیں گے، یعنی جس چیز کا انکار کر رہے ہیں وہ حقیقت بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ وہ کب آئے گی؟ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہوں گی۔ طوق گردنوں میں، زنجیریں ہاتھوں اور پاؤں میں۔
یسحبون فی الحمیم، اور ان کو گھسیٹا جائے گا، یہ لوگ گھسیٹے جائیں گے گرم پانی میں، ثم فی النار یسجرون، اور پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ یعنی جہنم میں کئی طرح کا عذاب ہے، گرم پانی میں غوطہ دینا، اور کبھی یہ ہے کہ آگ کے اندر ان کو جھلسانا اور جلانا۔ پھر کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، اللہ کے سوا تم جن جن کو شریک بناتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! انسان کن کن چیزوں پر دنیا میں بھروسہ کرتا ہے، کن کن چیزوں پر؟ کوئی جرم کر لیا، پیسے لگائے معاف ہو گئے، گناہ کی سفارش کروا لی، جان چھوٹ گئی، بہت سی چیزیں انسان کے لیے بچنے کے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جن جن کو تم دنیا میں اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے، اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، مشکل کشا مانتے تھے، اللہ فرمائے گا کہ وہ کہاں ہیں؟ لاؤ، وہ شریک لے کر آ۔ انکار کریں گے، پہلا مرحلہ یہ ہوگا انکار کر دیں گے، ہم تو کرتے ہی نہیں تھے۔ پھر کچھ احساس ہوگا کہ جان چھوٹنے والی نہیں، کہیں گے ضلوا عنا، سب غائب ہو گئے، آج کوئی بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ اس میں اقرار ہے کہ کرتے رہے لیکن آج کام کے لیے نہیں آ۔ پھر سوچیں گے اوہو، اقرار سے تو ہم پھنس رہے ہیں، کہیں گے لم نکن ندعو من قبل، اس سے پہلے ہم کسی کو نہیں خدا مانتے تھے، ہم کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ یعنی جرم کا انکار کر دیں، شاید ہم بچ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کذالک یضل اللہ الکافرین، جیسے یہ آخرت میں یہ گھبرا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں اور پھسل رہے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی یہ کافر یہ پھسل رہے ہیں۔ ان کو یہ جو مختلف باتیں کر رہے ہیں یہ اصل میں ان کی گمراہی ہے اور ضلالت ہے، اور چونکہ یہ بات قبول نہیں کرتے تو اللہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جس راہ پہ چلتے ہو چلو، میں زبردستی تم سے بات منواتا نہیں۔ ارشاد ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بدلہ ہے، یہ جہنم میں ان کو ڈالا گیا ہے، یہ بدلہ ہے اس بات کا کہ تم ناحق زمین میں اتراتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور تم زمین میں اکڑتے تھے۔ حکم ہوگا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان کو جہنم کے دروازوں میں داخل کر دو، ان کو جہنم میں ڈال دو، اور چند دنوں کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، سو برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا، جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر انکار کرتے رہے، آج دیکھو کتنا برا ٹھکانہ ان کو مل رہا ہے۔ فرمایا کہ فصبر، پھر دیکھیے صبر کی دعوت دی جا رہی ہے، فصبر، صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ قرآن مجید میں جا بجا دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ہم تو بڑے اس ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر قرآن سن رہے ہیں اور بات کہتے ہیں، ہمیں یہاں ہمیں یہ خطرہ نہیں کہ ہمیں اپوز کرے گا، ہماری مخالفت کرے گا، کوئی ہمیں پتھر مارے گا، کوئی ہمیں یہاں سے نکال، تو اس لیے ہم بڑی دلیری سے ہم باتیں کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، جب ایک ایک جملہ کہنے پر، لا الہ الا اللہ کہنے پر پتھر مارے جاتے تھے اور دھکے دیے جاتے تھے، توہین کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے فصبر، میرے پیارے صبر کر، صبر کر۔ ہمارے لیے بھی اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے کہ دین پر عمل کرتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ ہم دین پر عمل کریں گے اور ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرتی رویوں میں بھی ایسا ہی ہے، جو دین پر عمل کرے گا گھر سے بھی اس کی مخالفت ہوگی، بیگم صاحبہ کبھی مخالفت کریں گی، جی کبھی ماں باپ کی طرف سے مخالفت ہوگی، کسی رسم کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے برادری مخالفت کرے گی، اور اگر بڑے پیمانے پر ہے تو قوم مخالفت کرے گی۔
فاصبر، فرمایا کہ صبر کرو، دین پر قائم رہو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نصرت کرے گا، اللہ نصرت کرے گا اور بالآخر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ ہم ان لوگوں سے جو وعدے کر رہے ہیں کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، خواہ یہ وعدے ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم اپنے پاس بلا لیں، آپ کو وفات دے دیں اور بعد کے اندر یہ وعدے پورے ہوں۔ آپ اس فکر میں نہ رہیں کہ جو کچھ ان کافروں کو کہا جا رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے میری زندگی میں ہو جائے، نہیں، یہ ہماری حکمت پر یہ چیزیں مبنی ہیں۔ وہ عزیز ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کب کون سی بات پوری کرنی ہے، علیم ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ جو کام اسے سونپا گیا ہے وہ کام کرتا رہے، وہ کام کرتا رہے، اس کا نتیجہ اس کی زندگی میں سامنے آ جائے یا اس کے مرنے کے بعد آئے، اس فکر میں نہ پڑے۔ ہمارا کام ڈیوٹی دینا ہے، ہمارا کام ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی پوری کرے۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہمارے ہی طرف لوٹائے جائیں گے، آپ بھی آؤ گے، مومنین بھی آئیں گے اور منکرین وہ بھی سب ہمارے ہی پاس آئیں گے، وہاں جا کر فیصلہ ہوگا۔ ارشاد ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں سے کچھ کے حالات ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ اب قرآن مجید میں نام لے کر صرف 26 پیغمبروں کا ذکر ہے، 26 نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش دنیا میں رسول اور نبی آئے، اور یہ ذکر بھی ان پیغمبروں کا ہے جو عرب اور دائیں بائیں کے علاقوں میں بھیجے گئے تھے، جن سے لوگ واقف تھے یا قدیم زمانے سے جن کی باتیں چلی آ رہی تھیں، جنہیں لوگ پہچانتے تھے۔ اب یقیناً ہم جس سرزمین میں بیٹھے ہیں، اس کانٹیننٹ کے اندر، یہاں بھی اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی آئے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کا ایک ہادی ہوتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فِي كُلِّ أُمَّةٍ نَذِيرًا او کما قال، کہ ہم نے ہر بستی میں، ہر امت میں ایک نذیر بھیجا ان کو سمجھانے کی۔ لیکن یہاں کے جو لوگ آئے، جو پیغمبر آئے، ان کے حالات کسی کو معلوم نہیں ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جہاں جہاں آبادی رہی قدیم زمانے سے، وہاں بھی پیغمبر آئے ہوں۔ تو فرمایا کہ کچھ کے حالات ہم نے بیان کیے، کچھ کے حالات آپ کے سامنے بیان نہیں کیے، لیکن اتنی ایمان سب پہ لانا ضروری ہے جو بھی سچے نبی اور رسول آئے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی رسول اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی اور کوئی معجزہ نہیں لایا، کوئی معجزہ، کوئی نشانی اللہ باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں لایا۔ انبیاء نے ہر رسول کے ساتھ معجزہ اور نشانی ہوتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، یہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہ معجزہ پیش کرنا، کوئی نشانی دکھانا، یہ رسول کے اپنے بس میں بھی نہیں ہے، اپنے بس میں نہیں۔ اللہ جب چاہے کوئی نشانی ظاہر کر دے، کوئی معجزہ دکھلا دے، جب نہ چاہے تو نہ دکھلائے۔ خود قرآن پاک میں اور حدیث میں آیات مذکور ہیں، لوگوں نے معجزات کی فرمائش کی، یہ دکھائیے، یہ دکھائیے، یہ دکھائیے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی اس لیے تمہارے پاس نہیں بھیجا گیا کہ تمہاری فرمائشیں پوری کرے، اس لیے نہیں بھیجا گیا، ہم نے تو کسی مقصد کے لیے بھیجا، بات مانو تمہارا بھلا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ بہت معجزات بھی دکھائے گئے، اسی طرح باقی، لیکن معجزہ ہو یا کسی ولی کی کرامت ہو، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک نشان عزت ہوتا ہے۔ معجزہ نبی اور رسول کے اختیار میں نہیں،
اور کرامت کسی ولی کے اختیار میں نہیں کہ جب چاہے کوئی کرامت دکھا دے، ایسا نہیں۔ اللہ کے سامنے سب اس کے بندے ہیں، اور جب جو چاہے عنایت کر دے۔ فرمایا کہ جب اللہ کا امر آئے گا تو قضی بالحق، تو پھر ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہوگا، اور اس دن وخسر ہنالک المبطلون، جو لوگ باطل پرست ہیں وہ اس وقت وہ خسارہ اٹھائیں گے۔ اس لیے کہ خسارہ آج کل تو یہ لفظ بہت چل رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہو گئے، ڈر رہے ہیں نا پورے ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ تو وہ اس سے بڑا دیوالا اور کیا ہوگا کہ جب نہ صرف یہ کہ پروفٹ وہ ختم ہوگا، بلکہ جو راس ہے، راس المال ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور انسان کے راس کیا ہے؟ انسان کی زندگی۔ نہ وہ زندگی ملے گی، نہ وہ کچھ کما سکے گا، یعنی کوئی عمل کر سکے گا۔ تو باطل پرست لوگ اب وہ خسارے میں رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر اپنی توحید کے لیے اپنی ایک نعمت کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ نعمت ہے جانور، یعنی آسمانی نعمتیں، زمینی نعمتیں، انسان کی تخلیق۔ اب فرمایا کہ انسان کو پیدا کر کے ہم نے یوں ہی بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو ہم نے رزق بھی دیا۔ اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے یہ جانور پیدا کیے، اس پر کچھ جانوروں پر تم سوار ہوتے ہو اور کچھ جانور تم کھاتے ہو، تمہاری خوراک بھی ہیں، تمہاری سواریاں بھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان جانوروں میں تمہارے کئی منافع ہیں، کئی فائدے ہیں۔ ان کے چمڑا، ان کا اون، اور پھر جو کچھ صنعتیں اور بہت سی ان جانوروں سے کے اعضاء سے چل رہی ہیں۔ فرمایا کہ اس میں بہت سے منافع ہیں تمہارے لیے۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تمہارے دل میں کوئی حاجت ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے کاروبار کے لیے، فلاں سے ملنے جانا ہے، وہ بہت دور ہے، تم خود چل کر وہاں نہیں جا سکتے، ان جانوروں پر بیٹھتے ہو اور وہاں پہنچ جاتے ہو، اپنی حاجت پوری کرتے ہو۔ اور صرف یہ جانور نہیں، بلکہ تم کشتیوں پر بھی لدے پھرتے ہو۔ تو جانور بھی تمہارے لیے ہماری نعمت، اور کشتیاں بھی تمہارے لیے ہماری نعمت ہیں۔ کتنا بڑا سمندر اور دریا، اور ایک چھوٹی سی کشتی، انسان سوار ہوتا ہے، اپنا سامان اس پہ لاتا ہے اور کتنی دور پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو سب کچھ یہ کرنے والا ہے اسی کو مانو۔ اللہ تمہیں اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، تو اللہ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ پھر ارشاد فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ غور تو کریں کہ پہلے لوگوں کا حال کیا رہا، ان کا انجام کیسا ہوا۔ کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے، قوت میں ان سے شدید تھے، اور انہوں نے اس زمین پر شاندار آثار اور نشانات چھوڑے۔ کتنے بہترین ان کے محل، ان کے قلعے اور ان کی کوٹھیاں، اور جو کچھ انہوں نے ٹاورز، بہت ان کے نشانات شاندار۔ لیکن فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ ان کی دولت، ان کی حکومت اور ان کی قوت ان کے کچھ کام نہ آئی، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ لہٰذا تمہیں جب زمین میں چلو، سفر کرو، تو ان کے انجام سے تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد ہے کہ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب وجہ کیا تھی کہ جب ان کے پاس ان کے رسول
روشن نشان لے کر آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو ان کے پاس جو علم تھا وہ اپنے علم پر اترانے لگے، اپنے علم پر اترانے لگے۔ جب رسول ان کے پاس ہماری روشن آیتیں لے کر آئے اور ان کو سمجھایا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ ہماری تحقیق کے یہ چیز خلاف ہے، ہم نے تو یہ بات سنی ہوئی، ہم تو یہ جانتے ہیں، لہذا ہم یہ بات نہیں۔ تو اپنے علم پر وہ لوگ اترانے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، وہ پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، تو پھر اللہ وہ ان جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے ان کو آ گھیرا، یعنی اللہ کا عذاب آیا اور اس کی لپیٹ میں آ کر سب ہلاک ہو گئے۔ یہاں اللہ نے بتایا، شروع صورت میں فرمایا تھا نا کہ اللہ کیا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تو یہاں اللہ نے ظاہر کر دیا کہ علیم میں ہوں، علیم میں ہوں، میرے مقابلے میں کوئی اپنے علم کو پیش نہ کرے۔ اللہ جو فرما دے، اللہ کے رسول جو کچھ فرما دیں، وہ ہمارے علم سے بالا تر ہے۔ انسان کی اپنی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، انسان کی آنکھیں انسان کو دھوکہ دے سکتی ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ عین حق ہے۔ ہم اپنی زندگی کے لیے تحقیق کریں، لیکن جب کوئی چیز قرآن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے تو وہاں اپنی تحقیق چھوڑ دینی چاہیے۔ بس قرآن اور سنت، قرآن حدیث، قرآن اور رسول وہ سب سے بالا ہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے، اب کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم صرف ایک اللہ پر ایمان لائے۔ جب عذاب آتا ہوا نظر آ گیا، اب ہم گھیرے میں آ رہے ہیں، تو کہنے لگے آمنا باللہ، ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور جو ہم شرک کرتے تھے اس سب کا ہم نے انکار کیا۔ اللہ فرماتا ہے، اچھا آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی توجہ، اگرچہ میں یہ بات جو اب کہنے لگا ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہمارا رویہ ایسا ہے، لیکن ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنے حالات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جب خوشحالی ہوتی ہے تو بدمست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب پکڑ آتی ہے تو پھر مسجدیں بھر جائیں گی، خیرات شروع ہو جائے گی اور گڑ گڑانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن جب اللہ نعمت نواز رہا ہو، جب اللہ نعمتیں عطا فرما رہا ہو، تو ایسے دور میں فرد کو بھی اور قوم کو بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، ورنہ پھر پکڑ شدید ہوتی ہے۔ ارشاد ہے کہ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا۔ یہ ایک اللہ کا اصول ہے، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کی سنت ہے اور اس کا طریقہ ہے جو اپنے بندوں میں چلا آ رہا ہے کہ جب عذاب آ جائے تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا۔ قرآن پاک نے دو چیزیں بتائی ہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جب موت آ جائے، موت سرانے کھڑی ہو اور پھر کہے کہ میں نے توبہ کی، تو فرمایا کہ اس وقت توبہ کام نہیں آتی۔ اور جب عذاب آ رہا ہو، عذاب آ رہا ہو اور پھر توبہ کی جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، جب ڈوبنے لگا تھا تو کہتا تھا الآن، یعنی میں انی آمنتو، کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، جی جس رب پر بنو اسرائیل ایمان لائے میں اس پر ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا الآن، اچھا اب ایمان لا رہے ہو؟ نہیں، اس سے پہلے تو فساد مچاتا رہا، اب تمہارا ایمان قبول نہیں۔ اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہو
یہ علامت ہے کہ اب دنیا کی موت آنے والی ہے، تو پھر بھی توبہ قبول نہیں۔ ارشاد ہے کہ زمین میں یہ لوگ گھومیں پھریں، دیکھیں کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا اور کیوں ہوا، اور پھر راہ راست پر آ جائیں۔ خسر ہنالک الکافرون، جب عذاب آتا ہے تو پھر کافر خسارہ اٹھاتے ہیں، یعنی ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا، پوری زندگی ان کی برباد ہو جاتی ہے اور جہنم میں پھینکے جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی صرف ایک ہی راہ ہے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کی صرف ایک ہی راہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ کے دل و جان سے اقرار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلنا۔ بس یہی ایک صورت ہے، اس کے سوا انسان اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم دل و جان سے تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری سب حاجتیں مرادیں پوری فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ، ہم پر، ہمارے ملک پر نظر رحمت فرما، فتنہ و فساد کی آگ کو ٹھنڈا فرما۔ یا اللہ، سب بیماروں کو سب بیماریوں سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ، غیب سے ہماری نصرت فرما، زندگی کے ہر مرحلے پر ہماری دستگیری فرما۔ اے اللہ، دنیا میں آخرت میں ہر طرح کی خیر عطا فرما اور ہر قسم کے شر سے بچا۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔